اور اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح کھلے کھلے نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ان کو اندھیروں سے، جہالت سے علم کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بہت رحمت کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وراثت ہے یہ آسمان اور یہ زمینیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائیاں کی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت عظیم درجات ہیں ان کے مقابلہ میں جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور پھر انہوں نے لڑائیاں کی فتح مکہ کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حالانکہ دونوں فریقوں کے ساتھ اللہ نے اچھائی، خیر، خوبی، نیکی، بھلائی، احسان کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض ادا کرے، قرض حسن، فیضاعفہ لہ، وہ اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے اس میں اپنی طرف سے بڑھوتری کرے گا، وَلَہُ أَجْرٌ کریم، اور قرضے کا قرضہ واپس دینے کے ساتھ پھر بہت معزز محترم اس کو اجر و ثواب بھی مہیا کرے گا۔ یہ 9 نمبر آیت سے 11 نمبر آیت تک سورہ الحدید، سادہ سادہ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی 12-13 صفات ذکر کی اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت کے بعد آج کے اس درس میں مومنوں کو صرف اپنے تک کی توحید محدود رکھنے کا حکم نہیں بلکہ لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا۔ اور لوگوں تک پہنچانے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو واعظ نصیحت کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، درس کے ذریعے، یا قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ ہے جہاد کا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ آخری مرحلے کے طور پر جہاد کیا جائے۔ جہاد کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ سب لوگ شریک ہوں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے بھی اس میں شامل ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہوں، اور اپنی قوت بازو کے ساتھ وہ شرک کو، کفر کو مٹا دیں، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ مشرک کو، کافر کو مار دینا اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، لیکن ایک اصول اور قاعدے کے تحت، ایسے نہیں اللہ ٹپ جس کو مشرک دیکھا اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ گناہگار ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، مشرک پلید ہے، گناہگار ہے،
اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، لیکن اس نے امتحان لینے کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر وہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی اسی کیٹیگریز میں آتے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا دین نافذ ہو، ایک حکومت قائم ہو، وہ حکومت انہی خطوط پر قائم ہو جو خطوط اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور گرامی قدر میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کر کے قائم کیے تھے۔ انہی اصولوں کے مطابق، انہی قوانین کے مطابق، اسی منہج کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق اگر کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی سربراہ مملکت وہ اگر انہی خطوط پر چلتا ہے، اور پھر جہاد اس کے اندر تیسرے درجے پر آتا ہے، بعض مقامات آپ نے چوتھے نمبر پر اس کو رکھا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے جب ترتیب وار ذکر کیا ہے کبیرہ گناہوں میں، تو پھر ان کے اندر جہاد جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، عمل میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ افضل یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح اکبر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے کہ جو اس فعل کا مصدر کا اصل معنی ہے اس سے مبالغہ کیا جائے، اور جو افضل ہے، اکبر ہے، یہ سب سے زیادتی اس کے معنی میں پائی جاتی ہے، اس سے آگے زیادتی کا کوئی تصور نہیں۔ سب سے زیادہ اس کے اندر اس لفظ میں معنی پایا جاتا ہے جو اسم تفضیل میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اسم تفضیل کے اندر تقابل کا معنی ہوتا ہے۔ تقابل کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ان میں اچھی کون سی ہے؟ یہ بھی اچھی ہے لیکن یہ افضل ہے، اس کے مقابلہ میں یہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تقابل ہے۔ سب سے بڑے کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی ہر شے وہ چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی چھوٹی شے ہے اس سے بھی اللہ بڑا ہے، کوئی بڑی شے ہے اس سے بھی اللہ بڑا ہے۔ پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے تقابل۔ اب اس کے اندر جب تقابل پایا جائے گا تو پھر سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ سئل ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے، یعنی باقی عمل جتنے ہیں انسان کے ان سب میں افضل ترین عمل کون ہے کہ جس سے کوئی مزید فضیلت حاصل نہ کر سکے۔ جس طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہاں پوچھا کہ اور کون سا عمل افضل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس عمل سے بڑا کوئی دوسرا عمل نہ ہو۔ سب سے بڑا، سب سے فضیلت والا، وہ آخری درجے تک پہنچا ہوا عمل وہ کون سا عمل ہے؟ قالا ایمان لا شک فیہ، اللہ کے ساتھ توحید والا ایمان جس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ شک و شبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ توحید والا ایمان قبول کر لیا، اب اس کے بعد یہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ یہ کام شاید اللہ نہ کر سکے، کسی اور کے ذمہ لگا دے، کسی اور سے کہہ دے کر دے، وہ اس کا کام ہے، وہ کہے نہ کہے، کسی کے دل میں ڈالے نہ ڈالے، وہ خود آپ وسائل مہیا کرے، کسی کے ذریعے مہیا کرائے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا یہ تمام اعمال سے افضل ہے، حتیٰ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی صدقہ خیرات، کوئی عمل دنیا میں ایسا عمل نہیں جو اس سے زیادہ فضیلت والا ہو
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بندہ اقرار کر لے، اس کو وحدہ لا شریک مان لے۔ شرک کہتے ہیں اس کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کار بنا لیا جائے۔ مثلا دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اللہ اپنے بندے کی بات کو سنتا ہے۔ کوئی بندہ آسمان پہ چڑھ کے، قریب جا کے، ہوائی جہاز پہ چڑھ کے اپنی دانست میں وہ اللہ کے قریب ہو گیا، نیڑے ہو گئے، وہاں پکارے تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ کسی بہت اونچے پہاڑی سلسلے میں ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ جائے، وہاں جا کے اللہ کو پکارے، وہاں بھی سن لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایک مسلمان کا یہ سوچ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی یہاں مسجد میں بیٹھ کر پکار لے تو بھی سن لیتے ہیں، جس طرح اس نے ہمالیہ کی چوٹیوں پر سنا تھا، ہمالیہ سے اوپر چڑھے ہوئے ہوائی جہاز میں اس نے سن لیا ہے، وہ یہاں بھی سن لیتے ہیں۔ پھر صرف بندے کی نہیں سنتا، چونٹی کی بھی آواز، پاؤں کی کھسکساہٹ بھی سن لیتے ہیں، پاؤں کی چونٹی کی پاؤں کی کھسکساہٹ بھی سن لیتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سن کے اس کی مدد کو بھی آ جاتا ہے۔ آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش سے نیچے اتر کر اس کے پاس آ جاتا ہے، چل بے بتا تو کیا کرنا چاہتا، نہ، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی مدد بھیج دیتے ہیں۔ اس کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی مدد کر دیتا ہے، یا تو وہ خود آپ اس کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے حالات ایسے بنا دیے کہ اس کا کام ہو گیا بس، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مدد قبول کر لی اور اس طریقے پر اس کو گھر بیٹھے بیٹھے اس کو سب کچھ مہیا کرا دیا۔ کوئی بھی صورت ہو اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے، اونچی جگہ پر جائیں وہاں بھی سنتا ہے، نیچے بیٹھ کے سنائیں وہاں بھی سنتا ہے، کوئی بندہ لحاف میں منہ دے کے بات کرے پھر بھی اللہ سن لیتا ہے، کوئی بندہ اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، شوق کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں، اور وہ بولتا نہیں ہے، گونگا ہے، نہیں بول سکتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے، کس طرح پکارنا، لیکن اس کی بات اللہ تعالیٰ اس کے دل کی اتھا گہرائیوں کے اندر سے بھی سن کر اس کی مدد کر دیتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اب کوئی بندہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت میں کسی دوسرے کو شریک کر لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح سنتا ہے اس طرح آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، ساری کائنات میں سے افضل ہیں، ان سے کائنات کے اندر کوئی دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کو اور محبوب نہیں جتنے وہ محبوب ہیں، جتنے وہ اللہ کو پیارے ہیں کوئی دوسرا بندہ اللہ کو پیارا نہیں، جس طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہیں گفتگو کرنے میں، بات چیت کرنے میں، وحی بھجوانے میں، وحی قبول کرنے میں، کوئی اور بندہ نہیں، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں گے تو چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے اس لیے وہ ہماری بات کو سن لیں، تو یہ اللہ کی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا ہوگی، اسے کہتے ہیں شرک۔ یا کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہماری بات کو اسی طرح سنتے ہیں، وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں بولا پکارتے ہیں تو یہاں پہ وہ بات سن لیتے ہیں ہماری، پھر وہ مدد کو بھی آ جاتے ہیں، ہماری مدد بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لے کہ وہ بھی ہماری بات کو سن لیتے ہیں، ہم ان کو پکاریں اسپیکر لگا کر پکاریں تو بھی بات پہنچ جاتی ہے، اگر بغیر اسپیکر کے پکاریں پھر بھی بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ ہماری مدد کو بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بندہ عقیدہ رکھ کے پھر کسی دربار پر، کسی قبر پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی بزرگ کے ساتھ مل کر وہ اپنے اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا دے، یہ سب شرک کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو چیزیں مختص تھیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا وہ اسی کی ذات کے لیے ہے،
کسی اور گھر کا طواف اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ جو عقیدہ، جو نظریہ اللہ کے گھر کے طواف کے اندر بندہ رکھ لیتا ہے کہ اب یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے، میری مدد کو آئے گا، مدد کر دیتا ہے، اور تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں دعائیں مانگنے سے اس کی مدد بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ حج کرتا ہے تو عرفات میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعا پوری ہو جاتی، قبول ہو جاتی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتے؟ وہی وہاں عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے کوئی بندہ کسی اور کو پکار لیتا ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اس نے دوسرے کو شریک کر لیا۔ اب یہ کوئی بندہ اگر اس شک و شبہ میں قائم رہے کہ فلاں چیز بھی، فلاں بندہ بھی، فلاں پیر فقیر، فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں غوث قطب ابدال وہ میری بات کو سن کے پوری کر دیتے ہیں یا میری مدد کو پہنچ جاتے ہیں یا میری بات سن لیتے ہیں، اس کا نام شرک ہے۔ اب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھے اور اس میں کوئی شک نہ کرے، کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہ رہے، جتنا پکا یقین اللہ تعالیٰ کے بارے میں وحدہ لا شریک بناتے ہوئے جس طرح کوئی پکا یقین کر سکتا ہے، جتنا جتنا اعتماد کر سکتا ہے، اتنا اتنا وہ زیادہ پکا ہوگا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ جتنا وہ پکا ہوتا جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا افضل، سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے بڑا اس کی فضیلت ہے۔ اس کے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے بعد پھر اور دوسرا نمبر کیا ہے جی؟ دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کے اندر نماز، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر اس نے پوچھا جی اور عمل کون سا اچھا افضل ہے؟ تو میں پھر ہے جہاد لا غلول فیہ، ایسا جہاد جس کے اندر مال غنیمت میں کسی بندے نے چوری نہ کی ہو، مال غنیمت میں کسی بندے نے چوری نہ کی ہو، غلول نہ کیا ہو، دھوکہ دے کے وہاں سے مال کھسکا نہ لیا ہو۔ جو بندہ جہاد کرتا ہے ان شرائط کے مطابق وہ جہاد پھر سب سے افضل ہے۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پر نبی اکرم نے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ چل دیے۔ میں دیکھو سب سے پہلے ان کو جا کے ایمان کی دعوت دینا، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ سارے افضل اعمال بتا دینا۔ اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے بعد ان کو بتانا کہ یہ زمین اللہ کی، اللہ کا نظام اس پہ نافذ ہوگا، آپ چونکہ رکاوٹ ہیں اس لیے ہم آپ کو سائڈ میں کرنا چاہتے ہیں، یا تو خود بخود سائڈ میں ہو جاؤ اور ہمیں جزیہ دے دو، جزیہ دے دو، اتنا رقم تم دے دیا کرو ہر مہینے ہر سال، اور تم آزادی سے اپنا کام کرتے رہو۔ اس کے لیے پھر کچھ شرائط رکھی کہ تم اپنا دین آگے نہیں پھیلا سکو گے، اپنے اس چار دیواری کے اندر اندر رہو گے، باہر نہیں پرچار کر سکو گے۔ اگر یہ نہ مانے تو پھر ان کو کہو کہ بس پھر تم تیاری کرو، دیکھو اب ہم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دو شرطیں پوری ہو گئیں، اب تیسری شرط جہاد ہے۔ اچھا، اب جہاد کے بارے میں پھر پوچھا، آگے آئے گی بات لا غلول فیہ، اس کے اندر کوئی غلول نہ ہو، اس کے اندر مال غنیمت میں سے کوئی بندہ گھپلا نہ کرے۔ اچھا، یہاں ذکر فرمایا والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر اپنے احکامات بینات، کھلے کھلے واضح واضح دلائل کے ساتھ، کوئی اخفاء اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ وہ سمجھا نہ جا سکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ اپنی مخلوق کو سمجھا نہیں پایا۔ اب مخلوق اگر نہیں سمجھنا چاہتی تو الگ بات،
ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکامات سارے کھلے کھلے بیان کر دیا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کھانا کیسے کھانا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حلال حرام کا امتیاز کرنا ہے، جائز ناجائز کو دیکھنا ہے، کیسے حلال حرام کا امتیاز کیا جائے گا. انبیاء کو بھیج کر یہ ساری باتیں بیان فرمائیں، بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں ذکر کر دی. گدھے کا گوشت ہمارے لیے حرام قرار دے دیا. ہر وہ درندہ جو شکار کرتا ہے اور کچلی والا ہے، کچلی کا مطلب داڑھوں کے علاوہ اس کے یہاں 2 نیش نیچے 2 نیش اوپر الگ الگ داڑھوں سے الگ وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے. جب وہ دانت شکار کے اندر کھب جائیں، آپس میں وہ نہیں ٹکراتے، الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وہ اس طرح جکڑ بندی ہو جاتی. چیز کو پکڑا اور اس طرح دونوں، اوپر والا دانت نیچے آ گیا، نیچے والا اوپر چلا. یہ اب اس کے اندر سے وہ کس طرح نکل کے بچ سکے گا؟ یہ کچلی والے جانور، شکاری کچلی والے، ان کو حرام قرار دے دی. اسی طرح اور تفصیل ذکر فرمائی آپ نے، کچھ اصول و قاعدے ذکر فرما دیے. یہ سارے کے سارے حلال حرام کا امتیاز، یہ امتیاز کر کے جو اللہ کے رسول کی بات کو مان لے گا وہ ظلمات سے نکل گیا، نور کی طرف نکل گیا. اور جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا اس نے، وہ اپنے اسی اندھیرے میں باقی رہا جو اندھیرا اس کا پہلے جہالت کا اندھیرا تھا. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ جہالت کے ظلم سے، اندھیروں سے نکال کر بندے کو روشنی کی طرف لے آئے. اور یہی وہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یہ ذکر کی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے، لے آئے گا. اللہ اکبر. یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیا، پھر اس کے ساتھ انبیاء کو بھجوایا، نبی کو ساتھ بھجوایا تاکہ وہ تمہارے اوپر اللہ کے احکامات کو پڑھ کے سنائے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جو لوگ ایمان لے آئیں، مان جائیں، ان کو نکال لے وہ، اور نیک عمل کیے جن لوگوں نے ان کو نکال لے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نور کی طرف لے آئے اندھیروں سے نکال کر. ایک اور جگہ فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، کہ تم ان برادری کے چکروں میں نہ رہو، اپنی خواہشات کے چکروں میں نہ رہو، اپنی منمانی کے چکروں میں نہ رہو. یہاں ہم نے آپ کو جگہ دی ہے. اس زمین پر رہنے کے ادب آداب یہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کو قائم رکھو. اور اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. سلامتی کا گھر، امن، سکون، سلامتی. کس سے؟ اللہ کے عذاب سے سلامتی، اللہ کی ناراضگی سے سلامتی. ان چکروں سے نکل کر تم اس راستے پر آ جاؤ جو سلامتی کا راستہ ہے. جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت چلے گا بندہ، یہ سب چیزیں دنیا میں بھی محفوظ. برکتیں دنیا میں آئیں گی. جو کچھ بندہ یہاں کرے گا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی برکتیں اس کے ساتھ آئیں گی. اور جب یہاں سے چلا جائے گا تو آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. ہر طرح سے وہ امن و سلامتی میں رہیں گے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن مجید صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس دلائل آ گئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. دلائل لینے ہیں تو اللہ نے نازل کیے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحتیں کی ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا ہے، اتارا ہے. اس نور سے مراد
جو تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید کی شکل میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کے علاوہ وحی کی شکل میں، وہ سب نور ہی نور ہے، وہ سب نور ہی نور ہے، اس کے اندر کبھی اندھیرا نہیں آ سکتا۔ جو بندہ ان خطوط پر چلتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا، اس کے پاس نور ہی نور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ روشنی میں رہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بات فرمائی ہے کہ مجھے تیرے اس سوال کا پتہ نہیں، تیرے اس سوال کا پتہ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندہ تو ایسا کر لے اور ایسا کر لینے کے بعد وہ بندہ بھٹک جائے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ بندہ بھول جاتا ہے نا، بھول جانے کے بعد اگر وہ غلط مسئلہ بتا دے تو غلط مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بندے کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ اس کو خود کو راستہ پتہ نہیں تھا، وہ خود اندھیرے میں تھا، اس کو اجالے کا پتہ نہ تھا، اس نے دوسرے بندے کو بھی اپنے راستے پر چلا لیا۔ جس طرح فرعون، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے بھٹکا دے گا اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ اگر تم اس کی بات مانو گے تو میری بات ختم ہو جائے گی، زمین میں دنگا فساد ہو جائے گا، دو قوانین آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ میرا اصول، میرا قاعدہ ضابطہ یہ ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کا قاعدہ ضابطہ مانیں گے تو ہمارے معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فساد یہ ذکر کیا کہ وہ فساد برپا کر رہا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے کام کو فساد کہا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو فساد کہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور اس کے عملے کے کاروبار کو فساد کہا۔ اب ان میں فسادی کون تھا؟ فسادی کون تھا؟ جو ڈوب مرا، جس کو سزا ملی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا سے اچانک بغیر توبہ کے اٹھا لیا، وہ فسادی تھا۔ اللہ کے نظام میں اس کا نظام رکاوٹ تھا، نہ کہ اللہ کا نظام جو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ وہ فرعون کے مقابلہ میں اگرچہ اس کے وہ انگیز میں تھا، مخالفت میں تھا، لیکن اصل دنیا میں رہنے کا طریقہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم قدم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی آتی تھی، آپ بولتے تھے۔ اب جب اللہ کی طرف سے ایک بندے پر وحی آ رہی ہو تو وہ اندھیرے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ روشنی میں تھے، دنیا میں بھی روشنی میں تھے، آخرت میں جائیں گے وہاں بھی روشنی سب سے زیادہ ان کو میسر آئے گی، وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، صراط مستقیم اس کا نام ہے۔ اب یہاں ذکر فرمایا کہ جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی۔ کتاب مبین اور ہے، نور اور ہے، نور نازل ہوا ہے، کتاب مبین بھی نازل ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ ملانا چاہے تو ان دونوں نوروں کو یا کتاب مبین کو آپس میں ملا دے کہ یہ صفاتی طور پر نور ہے، یہ صفاتی طور پر نور ہے، اور لوگوں کی رہنمائی اسی نور کی طرف رہنمائی کرنے والا بندہ بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیا جائے۔ وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین بھی آ گئی، نور بھی آ گیا۔ پھر نور جو ہے اللہ نے اس کو آسمان سے نازل کیا ہے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ نور نازل کیا گیا ہے حصی طور پر، یہ تو ہے نا صفاتی طور پر کہ ایک بندہ نور اس کو میسر آ گیا۔ کس طرح آ گیا کہ صراط مستقیم پتہ چل گئی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے لگ گیا۔ اگر حصی طور پر کسی کو نور نظر آیا ہو یا نور آنا ممکن ہو تو صحابہ کرام میں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اندھیری رات ہے، عشاء کا وقت ہے، اندھیرا گھپ ہے، سردی بھی ہے، ہوا چل رہی ہے، مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دو بندے آ گئے،
آپ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے بتایا یہ فلاں فلاں، اور میں جاتے ہوئے مجھے مل کے جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ نماز ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے۔ وہ دو بندے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں، اور میں یہ لے جو چھڑی، ایک بندے کے پاس پہلے چھڑی تھی، آپ نے چھڑی دے دی۔ وہ باہر نکلے، گھپ اندھیرا، جانا بھی دور ہے۔ اللہ کی قدرت، اس ایک چھڑی کے نیچے ٹارچ بن گئی۔ اس کے نیچے جو چھڑی زمین پر لگنا تھی، لگتی تھی، وہ ٹارچ بن گئی۔ چل رہے ہیں دونوں، راستہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس نماز کا نتیجہ ہے دنیا میں۔ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا، آگے قرآن میں یہ ذکر کرتا ہے، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہے ہی ہے۔ یہاں دنیا میں آگے جا کے ان کے راستے الگ الگ ہوتے تھے۔ اس بندے کا راستہ ادھر جانے کا ہے، اس کا راستہ ادھر جانے کا۔ وہ چوک پہ کھڑے ہوئے، اب جس کے پاس وہ ٹارچ والی سوٹی تھی، وہ تو تھی، ٹارچ اس کے ساتھ تھی۔ اور دوسرا بندہ جو ٹارچ کے بغیر سوٹی لے کر چل رہا تھا، لاٹھی لے کر چل رہا تھا، جب وہ اس سے الگ ہوا تو اس کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، اس کا راستہ بھی نظر آنے لگا۔ یہ اس نور کا نتیجہ ہے جو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اندھیرے میں اٹھ کے، تکلیف برداشت کر کے، گھر سے سفر کر کے وہ مسجد میں پہنچے۔ ان کے پاس چونکہ ایمان مضبوط تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مزید تسلی دیتے ہوئے، مزید ان کو اپنے ایمان پر پختہ کرتے ہوئے دنیا میں یہ روشنی ان تک پہنچائی۔ یہی روشنی اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں پہنچائے گا، آگے قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اٹھے، نماز پڑھنا شروع کی، سورہ کہف، سورہ الکہف یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک ان کا بیٹا چھوٹا بچہ، وہ ساتھ چارپے پہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، ساتھ اس کے گھوڑا بندھا ہے، وہ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں۔ اب اچانک گھوڑا بھدکنا شروع کر دیا اس نے، کبھی وہ ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ یہ بچہ ہے، شاید گھوڑا کوئی زبردست طریقے سے ڈر جائے یا ڈر رہا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ بچے کے اوپر چڑھ جائے، چارپے کے اوپر چھلانگ لگا دے، یا ڈر کے بد کے بھاگے، رسہ ٹوٹے اور وہ ادھر ہی رخ کر لے۔ انہوں نے فٹافٹ نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کر کے دیکھا تو جس طرح ستاروں کا جمگھٹا ہے، بہت زیادہ ستارے، ایک چھوٹی سی چھتری ہے، اس چھتری کے ساتھ ستارے لٹکے ہوئے ہیں، تو وہ اوپر سے نیچے 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 اتر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ چھتری، روشنی والی چھتری، وہ اوپر چڑھ رہی ہے، چڑھ رہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب ہوا۔ صبح اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ رات میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اقرا یا حذیر، یا بنا حذیر، اے اسید ابن حضیر، حضیر کے بیٹے تو پڑھ، تو نے کیوں چھوڑی وہ صورت؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون، سکینت تھی، سکون تھا، اطمینان تھا، اور روشنی کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس سکون کو لے کر تیرے گھر میں آ رہے تھے، تو نے کیوں چھوڑا؟ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو بندہ صحیح نور والا ہوتا ہے یا صحیح روشنی ان کو سمجھ آتی ہے، اور یہ کتاب اس روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اندھیروں سے نکال کر یہ روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کو نور بنا دیا جائے تو بندہ اترتا تو نہیں، وہ تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ جو معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ نے نور نازل کیا، کہاں سے نازل کیا؟ وہ تو اماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں جو روٹین ہے، جو طریقہ کار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیا میں پیدائش کا، وہ اللہ کے رسول تو اس ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ تو نور اتارا گیا ہے، اب اترنے والا نور اور ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں نور پیدا کیا ہے یا لوگوں کو اس نور کی روشنی جو دکھائی گئی ہے وہ اور ہے. اس لیے یہاں فرمایا فقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے. اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ حصی طور پر آنے والی شے وہ یہ ہے، حصی طور پر آنے والی شے جو نور ٹارچ کی صورت میں اس لائٹ میں آ گئے، اس میں عصا میں آ گئی، سوٹی میں آ گئی، کھونڈی میں آ گئے، یا پھر یہ نور جو آسمان کی طرف سے اوپر سے ڈائریکٹ اس گھر میں نازل ہو رہا تھا. اب آپ سوچیں اس گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے پر وہ لوگ اس دنیا میں زندہ رہتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی توحید کا ناطہ کیسا تھا. فرمایا تمہارے پاس نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے، یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو بندہ اللہ کی رضا مندی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلتا ہے. سبل السلام کہاں چلتا ہے؟ وہ سلامتی کے راستوں کی طرف اس کو رہنمائی ملتی ہے. وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے یہ نور اس کو نکال لیتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے. اب اجازت اسی کو ملے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مخلص ہوگا. اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خام خواہ نور اٹھا کے کسی کی جھولی میں نہیں ڈالتا. کوئی بندہ مطالبہ نہ کرے اور وہ اٹھا کے زبردستی اس کے جھولی میں ڈال دے، نہیں، اس کا نور اتنا وافر نہیں ہے. جو بندہ مانگتا ہے من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، جو بندہ ہم سے ہدایت مانگے گا ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت کریں گے. جو بندہ ہم سے ہمارے راستے کی ہدایت مانگے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے. دوسرے کسی نے، جس کو مانگا ہی نہیں، جس نے مانگا ہی نہیں، اس کو نہیں ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجایا. اب جو بندہ وہ سر اٹھائے، وہ سمجھے اس بات کو اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے نوازتا ہے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مخالفت کی تھی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، فلاں کا چچا ہے، یہ سارے کے سارے رشتے ان کو معلوم تھے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے، ہمارے ساتھ دنیا میں رہا ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ نیک ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا، لوگوں نے دیکھا، فرمایا جا صادق والامین، امانت والا بندہ اور سچی بات کرنے والا بندہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پوچھا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ ساری دنیا جو وہاں موجود تھی انہوں نے سب نے کہا یک زبان، کوئی دوسری زبان نہیں ہلی، کوئی دوسری آواز نہیں آئی کہ ہم نے تجھے سچا پایا، کبھی جھوٹ تیرے سے ثابت نہیں ہو سکا. یہ ساری باتیں ثابت ہو گئی. اب جو بندہ اس سچے کے پیچھے چلے گا وہ کہاں لے کے جائے گا؟ وہ دارالسلام میں لے کر جائے گا. اور جو بندہ ایسے بندے کے پیچھے چلے جو بندہ بھول سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بددیانتی کی کسی نے، نہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جہالت کی کسی نے، نہ، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر، جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے وہ اپنے طور پر دیانتدار بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جنت میں جاؤں، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو سچا راستہ دکھاؤں. لیکن بھول جانا یا یاد رکھنا یہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے نا. مگر اللہ تبارک تعالیٰ بھولے ہوئے بندے کو اس کو تو ثواب دے سکتا ہے، لیکن جو اس کے راستے پر چل نکلے، بتائے ہوئے غلط راستے پر چل نکلے تو وہ کنویں میں ہی جا کر گرے گا، وہاں سے بچ تو نہیں سکتا نا. اگر اس نے اس کی رہنمائی کر دی ایسے راستے کی طرف جہاں وہ غلط راستہ تھا اور آگے جا کر بندہ کنویں میں گرے گا، راستے پر کنواں ہے اور بچ نہیں سکتا، اور اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہ، تو کیا ہوگا؟ وہ کنویں میں گرے گا. کیوں اس نے یہ عمل کیا؟ جب اس کی تصدیق نہیں تھی.
اس لیے جب کسی سے مسئلہ پوچھیں تو اس کو پوچھیں کہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے؟ اگر تو وہ آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ دے، پھر اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ وہ آیت یاد کر لیں، کسی دوسرے اس کا معنی پوچھ لیں، بات سمجھ آ جائے گی، اور اگر اعتماد ہے تو اس پہ عمل کر لیں۔ اب عمل تو غلط ہو گیا، یہ پھر ذمہ داری اس کی ہوگی جس نے بتایا، غلط رہنمائی کی ہے، اس کے اپنے جو مقاصد تھے اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، لیکن آپ اسے حوالہ ضرور پوچھیں۔ حوالے کے بغیر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر کسی نے دین پوچھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پوچھنی ہے، تو وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے۔ حتیٰ کہ جبرائیل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی موجودگی میں اگر مدینے میں آ جائے، مسجد نبی میں پہنچ جائے، اور وہ آیا بھی ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری نہیں، نہ اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آ کے کھڑا ہو جائے، اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ آ کے کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ میں جبرائیل ہوں، میں آدم علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آیا ہوں، میں ان ساری وحیوں کا عالم ہوں۔ اتنا بڑا عالم فاضل وہ بتائے کہ تمہارا دین یہ ہے، تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے کفر نہیں کرنا، تم نے نماز پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی، نہیں، اس کی یہ ذمہ داری نہیں۔ وہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے گا، اجازت مانگ کے پھر اللہ تعالیٰ کے رسول سے سوال کرے گا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ آپ بتائیں گے کہ یہ افضل عمل ہے، وہ دین ہوگا۔ ڈائریکٹ جبرائیل وہ ہمارے سامنے آ کے واز کرنا شروع کر دے، اس کی بات ہم ماننے کے نہ پابند ہیں، نہ اس کی بات میں وزن ہے، نہ اس کی بات ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول سے آ کر سوال کرے گا کہ کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول بتائیں گے تو پھر وہ بات دین بنے گی، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا بندہ، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورق لے کر پڑھنے لگے۔ تورات کتاب سچی، اس کے لانے والے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے، وہ اپنے دور کی دارالسلام کی رہنمائی کرنے والی کتاب، مگر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو یہ کتاب آ گئی، اب وہ سچی کتاب منسوخ ہو گئی۔ یہ کتاب اس کا کوئی قصہ ذکر کرے گی تو پھر ہم اس کو مانیں گے، اگر کوئی دوسرا بندہ تھرڈ پرسن اٹھ کے بتا دے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا، وہ پڑھ رہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہے اس طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، پکڑا ان کو، جھنجھوڑا کہ عمر کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف؟ وہ کہتے ہیں جی کتاب رکھ دی، کہتے ہیں جی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد اگر تم تورات موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں اور تم ان کی بات کو سچا یا جھوٹا خود براہ راست موسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے سن کر اس کو مان لو اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اب آ جائیں اور تم میری بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو فالو کر لو، ستیہ ناش ہو جائے گا۔
اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لے جائے۔ نور چاہتے ہو تو قرآن مجید اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر نور ہے۔ اور اگر واقعتاً دنیا میں نور چاہتا ہے کوئی بندہ تو پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا عمل کرے۔ وہ قرآن مجید میں الکہف سورت لکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات وہ روزانہ پہلے یاد کرے، ان کو حفظ کرے، اس کے بعد وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے۔ 10 آیات، پہلی 10 آیات، بعض روایتوں میں دوسری آخری 10 آیت بھی ہے، لیکن یہ روایت زیادہ مضبوط ہے، پہلی روایت پہلی 10 آیت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا، فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اب جو دجل فریب دنیا میں فراڈ چل رہا ہے اور اس کی طرف بات آگے بڑھ رہی ہے، بیت اللہ کو بند کر دیا گیا، نمازوں کے در فاصلہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل جڑ جاتے ہیں، دو بندوں کے آپس میں پاؤں جڑ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی کیا کرتے ہیں، باقاعدہ بندے مقرر کیے کہ جاؤ صفیں سیدھی کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹخنے سے ٹخنا برابر کریں، کندھے سے کندھا برابر کریں، ساتھ اس کے پاؤں مکمل ساتھ ملائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے یہ شرط ہے۔ اگر ایسا نہیں تو نماز صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتائی نماز کے صحیح ہونے کی۔ وہاں یہ صفیں قالین، یہ لکیریں، یہ پتھر، یہ کالا پتھر، یہ سفید پتھر نہیں تھا، وہ ایسی صفیں بنی ہوئی نہیں تھیں۔ وہاں لوگ اسی طرح سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ اور صحابہ میں سے ایک بندے نے بیان کیا کہ اگر آپ اس صف کے اندر ایک سرے صف سے تیر مار دیں تو جتنا تیر اس بندے کے ساتھ گھسٹ کے نکلے گا اتنا ہی تیر اگلے بندے کے ساتھ گھسٹ کر نکلے گا۔ اتنا سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح سیدھی ہوتی تھی؟ اس کے لیے معیار مقرر کیا کہ ٹخنا یہ برابر ہو، پاؤں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ پاؤں کے پاؤں سیدھا ملانا، انگلیوں سے انگلیاں ملانا، اس کو اس کے انگوٹھے سے انگوٹھا ملا کے کھڑے ہونا، برابر کر لینا، یہ تو سب کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ٹیڑھے سے سیدھا اس وقت ہوگا جب اس کا پاؤں سے پاؤں ملے گا اور ٹخنے سے ٹخنا برابر ہوگا، کندھے سے کندھا ملے گا۔ یہ تاکید ہے۔ اب جو بندے ایسا نہیں کرتے ان کو کہاں سے آئے گا آپس آسمان سے نور، کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بندے کو تو دنیا میں بھی آخرت میں وہ مار تو کھا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو نمونہ بنا کر بھیجایا ہے۔ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو وہی شکل و شباہت، وہی عمل، وہی کردار، وہی چال، وہی ڈھال، وہی عبادت کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، جو کام پہلے کر رہا ہے وہ پہلے، جو بعد میں آنا ہے وہ بعد میں۔ اگر ایک بندہ عید بقرعید پر وہ پہلے نماز نہیں پڑھتا، پہلے قربانی ذبح کر لیتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ہم جو کل پہلا عمل کریں گے یا سب سے بہتر عمل کریں گے وہ پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد ہم قربانی ذبح کریں گے۔ اب ایک صحابی رسول وہ پہلے قربانی ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد آ کر وہ نماز ادا کرتا ہے۔ کام دونوں ہی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کر لیے، لیکن اس میں یہ فرق آ گیا کہ پہلے نماز تھی، اس نے پہلے قربانی ذبح کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ لے کے میرے شاہ فرمایا یہ کوئی قربانی نہیں، تل کا شاۃ لحمن، یہ گوشت کے لیے قربانی، یہ گوشت کے لیے بکری ذبح کی گئی تھی، تو نے دوستوں کو گوشت کھلا دیا، یہ قربانی نہیں، اور کرو۔ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں ہو سکا، میں غلطی کر بیٹھا۔ اب میرے پاس ایک 6 سال کا دمبا ہے، بھیڑ کا بچہ، تو میں چلو تو کر لے، تیرے بعد آج کے بعد کسی دوسرے کے لیے وہ 6 مہینے کا بچہ وہ جائز نہیں ہے۔
6 مہینے کا وہ بچہ جائز نہیں ہے، جزت تو میں نے جان، وہ جائز نہیں ہے۔ آج کیسے جائز ہو گیا؟ پوری کی پوری امت اس کھاتے میں چل نکلی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے حصول کے ذرائع نہیں ہیں۔ اگر رحمت کا حصول حاصل کرنا ہے، حصول مقصود ہے، تو پھر اس طرف چلیں جہاں سے پیچھے صحابہ کرام کو حاصل ہوا تھا، وہ معیار ہے، اس کو معیار بنائیں۔ صرف قربانیاں دینے کا مطلب حاصل نہیں ہوگا، ان کے طور پر قربانیاں دینے کا۔ ہم غلام ہیں رسول کے، رسول کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم نوکر ہیں صحابہ کے، ٹھیک ہے نوکری کرنی ہے کرو، لیکن طریقہ کار وہی ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ رحمت کرنے والا ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ اب جس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شفقت کا بھروسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائے جہاں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے جائے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پر جس طرح دیا جل رہا ہو تو پتنگے اس پہ آ کے گرتے ہیں، اس طرح تم منہ اٹھا کے غلط راستے پر چل نکلتے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ، اور تم اس کے اندر زبردستی گھس رہے ہو، اس لیے کہ جب بندے کو پتہ نہ ہوگا کہ یہ راستہ کون سا ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تو غلط کام میں دوڑے گا۔ اور غلط کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجوایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، میں نے جنت تیار کی ہے، میں نے جہنم تیار کی ہے۔ وہ آیا، آگے دیکھ کے چلا گیا، کہتا ہے اللہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ کون جلنے کے لیے جائے گا؟ وہاں عذاب میں کون گھسے گا؟ یہ تو تیری جنت ہی ساری بھر جائے گی، سب لوگ ادھر جائیں گے۔ اتنے میں پیچھے انتظام ہو گیا، اور میں اب دوبارہ جاؤ پھر دیکھ کے آؤ۔ دوبارہ آیا تو دیکھا جناب جنت کے ارد گرد کانٹے، جھاڑیاں، کپڑے پھاڑنے والے کانٹے، وہ جنت کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ اب کون اپنے پاؤں زخمی کرائے، کون دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں آئے، کون اپنے مفادات کو چھوڑے، کون اپنے بستر کو چھوڑ کر آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو، کس کو رونا آئے، کون اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے، کون فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ آ کر وہ 60 آیات تلاوت سنے، 2 رکعتوں میں 60 آیات، کون آدھی رات کو اٹھے، اور کون اپنے دنیا کے مفادات کو چھوڑ کر سچ بولے، کون اپنے مفادات کو چھوڑ کر وہ ملاوٹ نہ کرے۔ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اور جہنم کے ارد گرد جو تماش بینی کا مسئلہ ہے، جو لفنگے پن کا مسئلہ ہے، جو بدماشی کا کام ہے، جو دنیا کے لوگوں کو چٹخارے دے کر اس کی طرف بلایا ہے، کہیں کوئی طریقہ، کہیں کوئی طریقہ، کہیں کوئی طریقہ، لوگوں کو دن رات اس بات کا ہوش نہیں، فارغ نہیں ہے۔ پھر یاد کرنے لگا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جہنم میں سب جائیں گے۔ فرمایا اسی کانٹوں پہ چل کے اگر آئیں تو آ جائیں، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں لذتیں، چٹخارے، خوشیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت خاص کے ساتھ، اپنی رحمت خاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ایک جماعت دنیا میں رہنی ہے، باقی سارے کے سارے لوگ
اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، اور وہ صرف جماعت وہ ہوگی جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جس جماعت کے ساتھی تھے، جو بندہ ان کا ساتھی بنے گا، ان کے پیچھے چلے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے توفیق عنایت فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بھلی کر دے۔ السلام علیکم۔